بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دایتو اسکول منڈی بہاؤالدین سے میں ہوں مظہر دانش۔ آج میں آپ جس با ہمت نوجوان سے ملاقات کروا رہا ہوں اس نے منڈی بہاؤالدین کے ایک دور افتادہ میاں وال رانجھا میں جنم لیا اور اپنے قوت بازو سے وہ ترقی کرتے کرتے لاہور پہنچا، تعلیمی قابلیت بڑھائی، اخبارات میں کالم لکھے اور مختلف ادبی جو تحقیقی کانفرنسز ہیں وہ پڑھی، اور اس وقت وہ نیشنل اخبار نئی بات میں مستقل کالم نگار ہیں۔ آج کل ہمارے طلبہ یا نوجوان جو اپنی غربت کا رونا روتے ہیں، وسائل کے نہ ہونے کا رونا روتے ہیں، ان کے لیے یہ ایک مثال ہے کہ اگر انسان کے جذبے جو ہیں وہ سلامت ہوں اور وہ کچھ کر گزرنے کی ایک خواہش رکھتا ہو تو اس کے سامنے وسائل جو ہیں وہ کبھی بھی سد راہ نہیں ہوئے۔ تو آئیے ملواتے ہیں آپ کو کاشف ندیم سے۔ جی کاشف ندیم صاحب، میں آپ کو اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ میرے ناظرین کو یہ بتائیے، یہ کاشف ندیم سے آگر ندیم سحر تک کا سفر جو ہے یہ کیسے کٹا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو دانش صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ دایتو اسٹوڈیو نے مجھے ایک دفعہ پھر یہاں بلایا۔ کچھ عرصہ قبل بھی آپ نے کچھ ریکارڈنگز کی تھی میرے ساتھ۔ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لکھنے کا سلسلہ تھا وہ میرا 2001-2 سے شروع ہوا، اور اس کا وہ سفر کہانی سے شروع ہوا۔ کہانی سے میں نے لکھنے کا آغاز کیا، اور یہ وہ زمانہ ہے جب میں کاشف ندیم کے نام سے لکھ رہا تھا۔ ماہنامہ پیغام، بزم قرآن، جتنے بھی ہمارے یہ بچوں کے رسائل نکلتے ہیں، تعلیم و تربیت، ان رسائل میں لکھ رہا تھا ان دنوں۔ صحیح۔ اور چھوٹی چھوٹی کہانیاں، کبھی کچھ لطائف لکھ کے بھیج دینا، صرف اپنا نام چھپوانے کی خواہش تھی کہ کسی اخبار میں، کسی رسالے میں نام آنا چاہیے۔ اور اس کے بعد یعنی لکھنے کا آغاز کہانی سے ہوا۔ میں جو کہ بطور نعت خواں بھی تھا اپنے زمانے میں، تو میں نے نعت لکھنا شروع کی۔ شاعری کا جو سفر ہے وہ نعت سے شروع ہوا، نعت سے اور نظموں سے۔ آپ دیکھیں گے کہ میری جو شروع کے کہانیاں ہیں یا جو میری شروع کی نظمیں ہیں یا نعتیں ہیں، ان کا زیادہ تر رنگ مذہبی ہے۔ نہیں، یہ نعت کا شوق آپ کو کہاں سے پیدا ہوا؟ نعت پڑھنے کا عموماً لوگ غزل سے شروع کرتے ہیں یا کیونکہ میں نعت خواں تھا حفظ کے زمانے میں۔ 99 میں میں مدرسے آپ نے حفظ بھی کیا؟ ہاں جی، 99 میں مدرسے گیا، اور پھر 99 سے لے کر 2006-07 تک جو ٹینڈیور ہے یا 6-7 سال کا، وہ سارا مذہبی زندگی کا ہے۔ صحیح۔ تو وہاں پھر جو مذہبی زندگی ہے اس میں جب آپ رہ رہے تھے، پھر آپ نعت خوانی بھی کر رہے تھے، تو ظاہری بات ہے پھر لکھنے کے لیے آپ نے نعت کا سفر شروع کیا کہ نعت سے شروع۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے لکھنے کا سفر بابرکت ہے، کیونکہ شروع کا لکھنے کا سفر ہے وہ سارا مذہب سے جڑا ہوا ہے۔ تو ابھی بھی جب لوگ مجھے تنقید کرتے ہیں کہ میں لبرل ہوں، تو میں نے کہتا ہوں کہ میری بنیاد ہی مذہب سے ہے، اور میرا پہلا جو سفر ہے وہ ہے ہی مذہب سے جڑا۔ ہاں، یہ بھی آپ پہ ایک ایلیگیشن ہے، اعتراض ہے کہ آپ جو ہے وہ بائیں بازو سے آپ کا تعلق ہے، اور ہمیشہ آپ مذہبی لوگوں کو بہت لتاڑتے ہیں اپنے کالموں میں۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ اس کی وجہ میں بتاتا ہوں کہ بائیں بازو، میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ بائیں بازو کی جو سیاست ہے، آپ کو پتہ ہے بیسیکلی وہ غریب کی حامی ہے۔ صحیح۔ وہ غریب کی بات کرتی ہے، اور ایک آدمی جو متوسط زندگی یا بالکل لوئر طبقے سے اٹھتا ہے اور اوپر جاتا ہے، تو ظاہری بات ہے اس کی جو ذہنی ٹینشن ہوگی وہ ادھر ہی ہوگی۔ لیکن مذہب بھی تو غریب کی بات کرتا ہے، بالکل بات کرتا ہے، لیکن جو ہمارے ہاں جو زیادہ پروگریسو تنظیمیں کام کر رہی ہیں، ایکٹیو ہیں، ان میں وہ تنظیمیں زیادہ آگے ہیں۔ سوچنا چاہیے اگر اچھا، اب اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ مذہب کو پڑھتے نہیں ہیں، سب سے بڑی بات یہ ہے۔ حالانکہ جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے غریب کی حمایت کی بات کی، ہم نے فیمنزم کی بات کی، ہم نے فلاں، یہ ساری باتیں مذہب کر چکا ہے۔ جو خواتین کے حقوق کا حامی ہے، وہ فرانس میں تو فیمنزم کی تحریک بعد میں اٹھی ہے، پہلے تو میرے نبی اس کو لے کے آئے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو غریب کے حقوق کی بات یا بائیں بازو کی بات، یہ ساری پہلے سے ہو چکی ہے۔ یعنی آپ کہتے ہیں کہ مذہب نے تو یہ کیا ہے، لیکن ہمارے جو مذہبی دانشور ہیں انہوں نے اپنی اپنی ٹوپیاں بنائی ہیں جو پہنا دیتے ہیں۔ مجھے مطلب آپ دیکھیں نا کہ جو مذہبی ہمارے علماء ہیں، انہوں نے کبھی اس بات کا زیادہ درس دیا آپ کو کہ مذہب غریب کی کتنی بات کرتا ہے، مذہب ہمسائے کے حقوق کی کتنی بات کرتا ہے؟ تو انہوں نے اپنی دکانداری چلا لی، اور بعد میں جو تنظیمیں اٹھی، کوئی فیمنزم کے نام پر اٹھ گئی، کوئی پروگریسو کے نام پر اٹھ گئی، وہی نظریات جو مذہب نے پہلے دیے تھے ان کو کاپی کرنا شروع کر دیا۔ صحیح۔ اچھا، اس لحاظ سے میرا جو کہ زیادہ جو میری ذہنی اپروچ تھی وہ اس کے ساتھ، وہ مذہبی ساتھ تھی، اور پھر مذہب میں بھی پروگریسو کی زیادہ ساتھ تھی۔ یار غریب کی بات کرنی چاہیے، غریب کو حقوق ملنے چاہیے،
یعنی ایک مخصوص طبقہ جاگیرداری نظام ہم پہ مسلط نہ کرے. صحیح. ٹھیک ہے, ہم پہ ایک آدمی کیوں مسلط ہو ہمیشہ کے لیے. تو غریب کو بھی اس سوسائٹی کے اندر اتنے حقوق ملنے چاہیے, اور پھر مذہب نے دیے وہ حقوق, آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ جس مذہب نے غریب کی بات کی وہ اسلام ہے, اور جس کو ہمارے جو بائیں بازو کے دانشور ہیں وہ نہیں ایکسیپٹ کرتے. اچھا, پھر آپ اگر بھائی آپ وہاں سے یعنی میاں وال رانجھا کو چھوڑ کے منڈی بہاؤالدین شہر میں وہ آئے, وہ میٹرک کے بعد ظاہری بات ہے انٹر کا زمانہ تھا اور میرے وسائل نہیں تھے. میں میری فیملی کا اور میرا بھی خیال تھا کہ مجھے سول انجینئرنگ کا ڈپلومہ کرنا چاہیے, لیکن وہ اللہ کا کرنا یوں ہوا کہ میرا میرٹ نہیں بنا انجینئرنگ کا یہاں رسول کالج میں. سیلف فنانس میں میرا نام آیا اور فیس اس کی 22,000 روپے جو زمانے میں, تو 22,000 کافی رقم تھی اس کا ارینج کرنا ایک دم, تو میں وہ بھی نہیں کر سکتا تھا. یہی وجہ ہے کہ میں سول ڈپلومے کی طرف نہیں آیا اور میں نے کامرس کالج مئو میں ایڈمیشن لیا. کامرس سے دلچسپی نہ ہونے کے بعد میں پارٹ 1 میں فیل ہو گیا, یعنی اکاؤنٹنگ میں سپلی, اسٹیٹ میں سپلی, میتھ میں سپلی. پھر میں نے پرائیویٹ ایف اے کا سلسلہ شروع کیا اور پھر پرائیویٹ تعلیم. اس دوران میں 2 سے 3 بار لاہور گیا, منڈی بہاؤالدین کو خیر بات کہہ کے, کشتیاں جلا کے لاہور گیا. میں اب واپس مرکز میں بیٹھنا ہے, کیونکہ میرا بھی یہ خیال تھا, ہم اس بات کا پہلے میں نے ذکر شاید کیا بھی آپ سے, کہ جب میں نے لکھنے کا سلسلہ شروع انٹر میں یہاں سے کیا تو ایک لوکل اخبار میں چیف ایڈیٹر صاحب تھے جو کسی زمانے میں ہاکر ہوتے تھے. اچھا. ان کی میٹرک یا انٹر تعلیم ہے میرے خیال سے. آپ ان کی گفتگو سنیں گے تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کسی چیف ایڈیٹر سے بات کر رہے ہیں. صحیح. انہوں نے میرے کالم کو دیکھا اور ایسے ٹیبل پہ پھینک کے کہا یار یہ چھپنے کے قابل ہی نہیں ہے, مطلب آپ کو یہ اچھا کام کریں آپ لکھ نہیں سکتے, آپ کی کیپیبلٹی نہیں ہے لکھنے کی. میں نے وہی کالم, مجھے بڑا غصہ آیا, میں نے کہا یار میں نے اتنی محنت سے لکھا ہے اور انہوں نے ایسے پھینک دیا. میں نے وہ کالم اس زمانے میں روزنامہ جناح کو بائی پوسٹ بھیجا اور کاشف ندیم کے نام سے ہی بھیجا. اس زمانے میں روزنامہ جناح میں خوشنود علی خان چیف ایڈیٹر تھے, اور میں بتا رہا ہوں اس زمانے میں روزنامہ جناح ایک بڑا پرومیننٹ نیوز پیپر تھا, نیشنل نیوز پیپر تھا. آپ سوچیں سلیم صاحب بڑے لوگ اس میں لکھتے رہے, قیوم نظامی اس میں لکھ رہے تھے, مستنصر طارڑ صاحب کے بھی کچھ کالم اس زمانے میں اس اخبار میں دیکھے گئے. تو یہ جو لوگ تھے, مطلب جس دن میرا کالم اس اخبار میں چھپا اسی دن سلیم صافی کا بھی چھپا ہوا تھا. بالکل صحیح. تو اس لیول کا وہ اخبار تھا. صحیح. تو اس کی بڑی مطلب وہ ہمارے میاں وال رانجھا گاؤں میں بھی آتا تھا اس زمانے میں اخبار جناب, ٹھیک, اتنا اس کی پبلسٹی تھی, نام تھا. تو میرے لیے بڑے اعزاز کی بات تھی کہ میں نے ایک کالم جس کو ایک لوکل اخبار کے انڈر میٹرک یا میٹرک پاس صرف ریٹر نے ریجیکٹ کیا ہے, اسے قومی اخبار نے اس میں جگہ دی ہے. صحیح. پھر میں نے وہ کالم اس کو بھی دکھایا جا کے چیف ایڈیٹر کو, میں نے کہا یہ وہ کالم ہے جو آپ نے نہیں چھاپا, جو آپ نے ردی کی ٹوکری میں پھینکا. پھر آپ ایک دفعہ منڈی بہاؤالدین میں سیٹل ہو گئے, یہاں آ گئے, آپ نے لکھنا شروع کر دیا, آپ نے پڑھنا شروع کر دیا, یہاں آپ نے اپنی ایجوکیشن کو کنٹینیو کیا. پھر یہاں سے لاہور جانے کا خیال کیسے پیدا؟ وہ یہی کہ 2 دفعہ تو میں لاہور گیا. فی الحال میرا یہ خیال تھا کہ اگر آپ نے واقعتاً کوئی بڑے لیول کا کام کرنا تو آپ کو مرکز میں بیٹھنا پڑے گا. صحیح. مضافات کے لوگوں کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی, نہ آج نہ پہلے. صحیح. اب کچھ بہتری میں کہہ سکتا ہوں یہ آئی ہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے آپ کا کام لوگوں کے سامنے آیا ہے. آپ دیکھیں حکیم عثمانی با کمال شاعر تھے, آپ کیف عرفانی صاحب کی بات کریں, ان کے پائے کا کوئی شاعر موجود ہے اتنی جلدی؟ لیکن مجھے صرف اتنا بتائیں, آج تک کیف عرفانی صاحب کو کسی میڈیا ٹیلی ویژن نے ان کو نہیں اپروچ کیا. ان کا استحصال ہوا ہے, حکیم رفت عثمانی کا استحصال ہوا ہے, یہاں منظور واصف صاحب کا استحصال ہوا ہے, حکیم افتخار فخر کا استحصال ہوا ہے. مستنصر طارڑ یہاں سے ہجرت کر کے لاہور گئے تو مستنصر طارڑ بنے. اگر جکالیہ میں بیٹھ کے وہ لکھتے رہتے تو شاید بہت عرصے بعد جا کے. اچھا, اس میں نا مجھے منیر نیازی صاحب کی ایک بات یاد آ گئی. تو کسی نے ان کے سامنے کہا کہ یہاں تو ایک شاعر بھی لاہور کا نہیں, سارے کے سارے باہر سے آئے ہوئے ہیں. تو انہوں نے ایک بڑی خوبصورت پنجابی میں بات کی, انہوں نے کہا کہ شاعر تو لاہور کا کوئی نہیں, لیکن جدوں تک لاہور ٹھپا نہ لائے کوئی شاعر بن. اچھا, یہ اس کی وجہ پتہ کیا تھی؟ مرکز تھا. پھر اس زمانے میں پاکستان ٹیلی ویژن کا نام تھا, کہ جس نے پی ٹی وی پہ چک چلا گیا یا جس نے اس طرح نیشنل شہرت حاصل کر لی. یہ سارے پرائیویٹ چینل بعد میں آئے. صحیح, یہ تو بھی کل کی. اچھا, یہ سلسلہ تھا. تو میں نے کہا یار مطلب لوگوں کے سنتے تھے, یار ظاہری بات ہے اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو پھر آپ مرکز میں جائیں. بالکل صحیح. مرکز میں اپنا لوہا منوائیں, یعنی جہاں پہ آپ کی صلاحیتوں کو دیکھنے والے لوگ موجود ہوں. کیونکہ آپ مطلب میں یہ چاہتا تھا کہ یار اگر اللہ نے مجھے یہ صلاحیت دی ہے تو میری یہ صلاحیت ضائع نہیں ہونی چاہیے. میں میاں وال کے قصبے میں بیٹھا ساری زندگی بھی لکھتا رہوں گا. اس زمانے میں سوشل میڈیا نہیں تھا, انسٹاگرام نہیں تھی, فیس بک اتنی پاپولر نہیں تھی, تو کس طرح میں آگے پہنچتا. تو پھر میں نے ہجرت کی یہاں سے,
ہاں جی، اور ہجرت میں ویسے بھی 2-3 دفعہ ہجرت فلاپ ہی ہوئی. مار ڈالا ہے تیری آنکھ سے ہجرت نے ہمیں، راس آئی ہی نہیں نقل مکانی میرے دوست. واہ واہ. تو اس زمانے میں ہجرت راس نہیں آئی 1-2 دفعہ مجھے، لیکن میں نے سنا ہوا تھا، کہیں پڑھا تھا کہ احمد الدین قاسمی 2-3 دفعہ انگا سے خوشاب سے لاہور آئے. اسی طرح ہمارے حکیم صاحب جو یہاں تھے صوفی محمدی، صوفی میگزین والے، وہ 2-3 دفعہ چوک متی میں گئے. انہوں نے اپنا مطلب بھی بنایا، اپنی پبلشنگ کمپنی بھی بنائی شروع کیا، اور 2 دفعہ فلاپ ہو گئے. تو یہ کیونکہ مرکز میں ایکسیپٹ بھی نہیں آپ کو جلدی کیا جاتا، پہلی وجہ. دوسرا، مرکز کے اندر رہنے کے لیے آپ کے غم روزگار کے مسائل ہوتے ہیں، اپنے حل کرنے ہیں. تو میں یہاں سے جب چلا گیا تو شروع کے زمانے میں مجھے پہلی دفعہ میں نے جو شرکت کی وہ ترقی پسند اجلاس میں شرکت کی، جب وہ ناصر باغ میں اجلاس ہوتا تھا اس زمانے میں، چوپال کے نام سے ہوتا تھا. اس زمانے میں الکار باب ذوق یہ پاکٹی ہاؤس جو ہے، یہ قبضہ مافیا، وہی بشیر سنز والا جو سلسلہ لڑائی جھگڑا چل اس کے پاس تھا. ایوان اقبال میں ہلکے کے اجلاس ہوتے تھے. میں چلا گیا اس طرح اور ان اجلاسوں میں شرکت کرنا. عابد حسن منٹو سے ملے، انتظار حسین سے ملے، عبداللہ حسین سے ملے، کتنے بڑے بڑے نام اس زمانے میں. ان سے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا. ان کے ساتھ بیٹھ کے بہت کچھ سیکھا. مجلسی تنقید نے بہت زیادہ میری پرورش کی. حلقے کے اور انجمن کے اجلاسوں میں، مطلب میں بہت طویل عرصہ تک 2-3-4 سال تک حلقے یا انجمن کے اجلاسوں میں تنقید یعنی گفتگو نہیں کرتا تھا. ڈرتا تھا کہ یار صرف سنتے تھے کہ یعنی اگر اب ایک اجلاس کی صدارت خالد احمد کر رہے ہیں، غزل پر بات ہو رہی ہے، تو میں اس میں کیا گفتگو کروں گا. تو یہ بڑا ڈر ہوتا تھا. لیکن اس زمانے میں مشکور حسین یاد کی صدارت میں، پھر خالد صاحب کی صدارت میں، پھر اور امجد صاحب کی صدارت میں مشاعرے، یہ چیزیں پڑھنا. اور یہاں سے میری شہزاد احمد کی صدارت میں منیر نیازی صاحب موجود تھے. احمد فراز اس وقت زندہ تھے، 2008 میں فوت ہوئے شاید وہ. تو یہ جو سلسلہ تھا، ہم بانو قدسیہ سے ملاقات. ایون کے بابا اشفاق احمد چکر لگایا گیا چوپال میں. اشفاق صاحب سے میری کوئی ملاقات نہیں ہو سکتی. اچھا، لیکن وہ چوپال میں جس زمانے میں میں اورینٹل کالج میں ایم اے کر رہا تھا، تب وہ 2-3 دفعہ چوپال تشریف لائے. اچھا، ہاں، وہ پھر اب یوں سمجھ کہ بانو آپا سے میری پھر ملاقات ہوئی اس زمانے میں بھی. یہ سلسلہ تھا جو یہاں سے مرکز جانے کا مقصد تھا. تو یہ مقصد بہت حد تک کامیاب ہوا. اب میں یہ نہیں کہتا کہ اب مضافات کو نمائندگی دینا ان کی مجبوری ہے، کیونکہ مضافات کے لوگ آگے آ رہے ہیں تو اور بڑی توانا اور فطرت کے قریب واضح ہیں. اب دیکھ لیں مثلاً میں منشیات کے افسانے پڑھیں، انتظار صاحب کے پڑھیں، اس میں کتنا گاؤں کا کلچر دکھا ہے. ایسے ہی یعنی وہ اب تارڑ صاحب آپ بھی اپنے ناولوں میں اوپلے تھاپنے والی وہ عورت کا ذکر ضرور کرتے ہیں. ایسے ہی کیونکہ فطرت ہے نا، نیچر ہے. تو جو لوگ یہاں سے اٹھ کے وہاں گئے مرکز میں، ان کا مقصد صرف یہ تھا، اور میرا بھی مقصد یہ تھا کہ بڑے میدان میں جا کے کرکٹ کھیلیں. صحیح ہے. پھر ایک وہ وقت بھی آیا کہ آپ کو ٹی وی چینلز نے اپنے پروگرامات میں بلایا، بلکہ پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں آپ کا انٹرویو ہوا. تو یہ سلسلہ ہاں، یہ پھر وہ اچھا، پھر 2013-14 میں پھر ڈاکٹر زیاد حسن صاحب سے ملاقاتیں شروع ہوئیں پاکٹی ہاؤس میں، انارکلی میں. انہوں نے مجھے اورینٹل کالج میں آنے کا مشورہ دیا، ایم اے اردو میں. میں نے ایم اے اردو میں ایڈمیشن اپلائی کیا، وہ اللہ کا کرنا ہوا وہ بھی ہو گیا. تو وہاں پھر اورینٹل کالج نے مجھے مزید پالش کیا. صحیح. ایم اے کے زمانے میں پھر مطلب بہت زیادہ ہم نے اسٹرگل کی، پڑھا، سینئر سے سیکھا، ملاقاتیں کی. مطلب بڑے بڑے نام ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے اورینٹل کالج میں، جن کی باقاعدہ کلاس میں بیٹھ کے ہم نے پڑھا. تو آپ کو اتنا بڑا دانشور آپ کو کلاس میں پڑھا رہا ہو. میں کبھی کبھی اپنے طلباء سے کہتا ہوں جو ایم اے کیے ہیں کہ جن لوگوں کو آپ اب کتابوں میں پڑھ رہے ہیں نا، ہم نے ان کے سامنے بیٹھ کے پڑھا ہے. سہیل احمد خان، اللہ تعالیٰ بڑی رحمت کرے، میرے زمانے میں وہ ڈاکٹر خواجہ زکریہ صاحب میرے زمانے میں، اور ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی صاحب، ڈاکٹر تحسین فراق، کتنے بڑے بڑے نام. تو اب ظاہر بات ہے یہ جو لوگ تھے یہ صرف پڑھاتے نہیں تھے، یہ تربیت کرتے تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ آپ کی انگلی پکڑ کے چلنا سکھاتے تھے، آپ کو بتاتے تھے کہ یہاں سے ادب میں ٹھوکر لگ سکتی ہے، بچ کے چلنا ہے. ایسا ہی ہے. پھر مرکز میں جا کے جو ادبی ہائپوکریسی ہے اس کا بڑا مجھے سامنا کرنا پڑا. کیونکہ اگر آپ گاؤں سے گئے ہیں اور آپ بہت جلدی اپنے آپ کو اسٹیبل کر رہے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ آپ کے خلاف لابیاں بھی تھی. ہم اگر نہ چاہیں تب بھی لابی کا شکار ہو جاتے ہیں. اگر میں آپ کے ساتھ بیٹھتا ہوں دوسرے نے کہنا یہ اس کا بندہ ہے، حالانکہ ہمارا مقصد تو سیکھنا ہے. تو پھر اس دوران پھر لابیوں سے جھگڑے اور یہ مسائل بھی مجھے بڑے پیش آئے. الکار باب ذوق میں میرے خلاف بڑی باتیں ہوئیں، قراردادیں تک وہ میرے پہ پابندی لگائی گئی.
مختلف وجوہات پر میں نے کسی کالم میں ذکر بھی کروں گا. یہ سارا سلسلہ پھر چلا اس بار. لیکن اب میں جو کہ سمجھتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ اتنا میں نے جگہ بنا لی ہے, اگر اب میں مرکز سے باہر آ کے بیٹھ بھی جاؤں تو مرکز میں اتنا زیادہ فرق نہیں پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ قومی اخبار میں چھپ رہے ہیں اور لوگوں سے تعلقات, اور پھر آپ نے سرکار کی نوکری بھی کر لی, پروفیسر ہو گیا, لیکچرار ہو گیا. ہاں یہ پھر بتایا میں نے کہ جب اخباری دفتروں کی نوکری شروع کی, روزنامہ انصاف کو بلال غوری آج کل جنگ میں لکھتے ہیں, ان کے توسط سے انصاف روزنامہ جوائن کیا, پروف ریڈر کی نوکری, پھر سب ایڈیٹر کی نوکری, وہاں روزنامہ اذکار میں پہنچے, اذکار سے روزنامہ سما میں پہنچے, سما سے روزنامہ جناح میں پہنچے, جب محمود شام جب وہاں چیف ایڈیٹر آئے تو وہاں جناح میں پہنچے, سب ایڈیٹر کالمسٹ وہاں سے نکلے, خبریں اور اوصاف میں کچھ عرصہ لکھا, وہاں جاب کی. یہ جو عملی صحافت سی, یہ پھر میں نے 8-10 سال کی. صحیح. لیکن چونکہ سلسلہ وہی تھا کہ تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے, تو پھر میں نے سوچا کہ یار یہ جو صحافت میں ہے یہاں تنخواہ کا کوئی سلسلہ نہیں ہے, پیسے ملیں نہ ملیں, کبھی 2 مہینے نہ ملیں, 3 مہینے نہ ملیں. یہاں سے پھر میں نے کلک کیا دوبارہ ایجوکیشن فیلڈ میں کہ یار پڑھایا جائے, ٹیچنگ کی جائے, کیونکہ آپ نے وہاں رہ کے اپنا جو مالی معاملات ہیں وہ بھی درست کرنے ہیں, ہاسپٹل کے خرچے ہیں, کھانا پینا ہے. لاہور میں ایسے بھی صورتحال مجھ پر ہوئی کہ میرے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی, فٹ پاتھوں پہ, انارکلی کے فٹ پاتھ پہ بھی راتیں گزاری ہوئی ہیں, کئی دن بھوکے رہ کے راتیں گزاری ہیں. 20 روپے میں ناشتہ کیا ہوا ہے, یعنی 2 روٹیاں تندور سے پکڑنی. اس زمانے میں 10 روپے کا انڈا ملتا تھا, آملیٹ بنا کے دیتے تھے, آملیٹ بنوانا اور ساتھ 2 روٹیاں پکڑنی تندور سے اور ناشتہ کر لینا. صحیح. یعنی یہ سلسلہ بھی ہم نے دیکھا لاہور کے اندر. تو لاہور کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں اگر آپ نے مرکز میں جانا ہے تو آپ یہ سوچ کے جائیں کہ آپ نے 10-12 سال مار کھانی ہے. صحیح. 10-12 سال کی چکی پیسنی. ابھی مجھے کچھ لوگ کہتے ہیں, دوست ملتے ہیں, یار ہم کسی اخبار میں لکھنا چاہتے ہیں, بڑا کام کرنا چاہتے ہیں, تو میں ان سے کہتا ہوں کہ کہنا بڑا آسان ہے, جب اب چلتے ہیں تو چلیں تو کٹ ہی جائے گا سفر آہستہ آہستہ. پھر بہت مشکل کام ہے جگہ بنانا, ادب کے اندر خاص کر کے. ہمیں تو سینئر بہت اچھے مل گئے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں انگلی پکڑ کے چلانے والے لوگ ملے. اچھا, منڈی بہاؤالدین میں جو ہمارے نوجوان ہیں, جو ہمارے طلبہ ہیں, ہمارے بچے ہیں, جو ہمارا مستقبل ہیں, اور حقیقت بات ہے اس شہر سے ہمیں محبت ہے, کوئی شک نہیں, اسی لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے لیے کوئی آپ بتانا چاہیں, کوئی راستہ, کوئی اس طرح سے؟ دیکھیں آج کی یوتھ کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ڈسپلیسمنٹ تلاش کرتے ہیں, شارٹ کٹ مارنے کی کوشش کرتے ہیں, یعنی راتوں رات امیر بننے کی, کروڑ پتی بننے کی بات کرتے ہیں, مشہور ہونے کی بات. یہ نہیں, ممکن نہیں ہے, بالکل ممکن نہیں. کسی سب سے پہلے بچوں کو کے ساتھ جو ظلم ہوا, ان کے پاس گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں تھا. صحیح. بچے کیا کرتے ہیں, میٹرک میڈیکل میں کرتے ہیں, FSC کی خواہش میڈیکل میں ہوتی ہے, میرٹ نہیں بنتا تو سوچتے ہیں کیا کریں, چلو BCom کر لیتے ہیں. صحیح. کوئی کامرس کی ڈگری کر لے, کوئی آرٹس کی ڈگری کر لیتے ہیں, وہاں سے بھی فلاپ ہو جاتے ہیں, چلو یار آگے MA کسی اور اسلامیات میں کر لیتے ہیں. آپ کے پاس ڈگری ایک نہیں ہے, آپ کئی زگ زیگ سے. آج کا اسٹوڈنٹ زگ زیگ میں نہ پڑھے, یعنی یہ اسپیشلائزیشن کا دور ہے, ایک چیز کو پکڑے اور اینڈ تک لے. آپ میٹرک کے اندر یا انٹر کے اندر یہ ڈیسیژن لے لیں, یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے کہاں جانا ہے. صحیح. اپنا رخ متعین کر لیں. صحیح. پھر آپ کو کوئی 1000 بھی یہ کہنا کہ یار وہ ناکام ڈگری ہے, وہ ناکام فیلڈ ہے, آپ اس کی نہ سنیں. پھر آپ اپنے صاحب ڈگری کی نہیں اہمیت ہوتی, آپ کے اندر کیا ہے, اس کی علم کی اہمیت, آپ کی اسکل. دیکھیں آپ اور میں نے MA اردو کیا ہوا ہے, کیا ہم نے سوسائٹی میں جگہ نہیں بنائی, کیا ہم نے اپنا رسک نہیں چلایا, سب کچھ کیا ہے نا. ڈگری بلکہ اس اردو نہیں تو ہمیں ملکوں سیر کرائیے. اگر آپ یہ سوچنا شروع کر دیں کہ جی MA اسلامیات کی کیا اہمیت ہے, MA اردو کی کیا اہمیت ہے, کوئی بھی علم ہو, بس ہونا یہ چاہیے کہ جب اس ڈگری کی بات ہے تو نام آپ کا بجنا چاہیے. منڈی بہاؤالدین میں اگر اردو کا نام آئے تو آپ کا نام بولنا چاہیے کہ یار آپ ہے ایک آدمی اردو والے. بالکل صحیح. یہ ہے ڈگری کی اہمیت, تب آپ کی ڈگری ویلیو والی بنتی ہے. آپ کے اندر ہوتا کچھ نہیں ہے, آپ کہتے ہیں جی میں تو MA اردو کی ضائع ہو گیا ہوں, MA انگلش کی ضائع ہو گیا ہوں, بایو کیمسٹری میں ڈگری کی ضائع ہو گیا ہوں. ضائع ڈگری نہیں ہوتی, آپ ضائع ہوتے ہیں. تو آج کا اسٹوڈنٹ جو ہے نا یہ شارٹ کٹ مارنا چھوڑ دے, یہ ایک اپنا رخ متعین کرے, اور پھر یہ ذہن نشین کر لے کہ 15, 20, 30, 40 سال تک بھی اگر دینے پڑے تو دینے ہیں. مطلب چلتا رہے جو آبلا پائی کے باوجود, منزل کا مستحق وہی صحرا نورد ہے. واہ واہ. پاؤں میں چھالے پڑ جائیں لیکن آپ کا سفر نہیں رکنا چاہیے. آپ مینڈک کچھوا ہوں,
کچھوا اور خرگوش. ہاں جی. کچھوا ہو چلاک بن کے خرگوش نہ بنے. جی ناظرین محترم اور میرے عزیز طلباء، آپ نے ایک ایسے نوجوان کی کہانی سنی. یقین جانیے بالکل غربت سے اٹھنے والا یہ بچہ آج نیشنل لیول کے اخبار میں لکھ رہا ہے اور ٹیلی ویژن پہ انٹرویو آ رہے ہیں. آپ بھی جا سکتے ہیں صرف، لیکن کیا ہے مستقل محنت سے زیادہ شارٹ کٹ کوئی راستہ نہیں ہے. یہ آپ طے کر لیجئے، ایک چیز کو پکڑیں، اس پہ محنت کریں دن رات یہاں تک کہ آپ معتبر ہو جائیں اس سبجیکٹ کے اندر. میں ایک آخر میں ایسے مقامات درجنوں بار آئے جب میں بالکل مایوس ہو گیا. ہاں جی. مایوس ہوا، مطلب ایک دفعہ میں جب نیا گیا 3 مہینے ہو گئے نوکری نہیں مل رہی. مہینے بعد جب ہاسٹل کا کرایہ دینے کی باری یعنی ہاسٹل چینج کر لینا، بھاگ جانا وہاں سے. میں تھکا ہارا باغ جناح صبح جا کے بیٹھ جاتا تھا. پھر ایسا بھی دل آیا کہ جانا 10-11 بجے نہا دھو کر نکلنا، ناشتہ کرنا، باغ جناح بیٹھ جانا بینچ کے اوپر، لوگوں کو گزرتے ہوئے دیکھنا ہے، کپلز کو دیکھنا ہے، لوگ خوش باش. تو سوچتے یار ہم کیوں یہاں آئے ہیں. پریشان بیٹھ جانا، مایوس ہو جانا، کبھی سوچنا. پھر دوستوں سے رابطہ ہونا، انہوں نے کہا یار واپس چلے جاؤ، گھر میں کھانا تو کم از کم مل جاتا ہے نا سکون سے. لیکن یہ تھا کہ یار آئے ہیں جب کشتیاں جلا کے تو اب کچھ کرنا، اب تو بڑی انسلٹ والی بات ہے کہ اب پھر واپس چلے جائیں. تو بتانا نوجوانوں کو یہ کہ بہت ایسے مقامات آتے ہیں جب آپ مایوس ہو جاتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اب میں اس بند گلی میں آ گیا ہوں جس کے آگے کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن اس بند گلی میں راستہ تلاش کرنا آپ کا کام ہے. اور یہ ہے کامیابی کہ جب آپ مایوس ہو جائیں تو آپ خود کو سہارا دیکھیں. اٹھانا خود ہی پڑتا ہے، تھکا ٹوٹا بدن اپنا، کہ جب تک سانس چلتی ہے کوئی کندھا نہیں دیتا. واہ واہ. آپ نے خود اپنا بوجھ اٹھانا ہے. جی عزیز طلبہ، آپ نے بڑی خوبصورت آگر بھائی کی گفتگو سنی. کبھی آپ ایسے کسی بند گلی میں پھنس جائیں تو پھر بھی مایوس نہیں ہونا، کیونکہ آپ کی محنت اسی بند گلی میں سے راستہ نکالے گی. آپ ایڑیاں رگڑیں گے تو اسی سرزمین سے سرچشمے ابلیں گے. کامیابی سے آپ کو کوئی روک نہیں سکتا. شرط یہ ہے کہ مستقل مزاجی سے، تیقن کے ساتھ، یقین محکم کے ساتھ، عمل فہم کے ساتھ چلتے رہیں. منزل آپ کی منتظر ہے. کسی اگلی گفتگو کے تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا.